بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پاکستانی اکنامی تو ہے ہی، مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی اکنامی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ، شاید آپ نے انشاءاللہ یہ موضوعات سن لیے ہوں گے تو ترجمہ ہو جاتے ہیں۔ ایران کی ایک بڑی شخصیت کہ جنہوں نے کہا 4 ایسے بحرانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میں ان 3 کو چھوڑ کے چوتھے بحران کی بات کرتا ہوں، اور وہ کہا تھا قحط، کہ دنیا بہت تیزی سے قحط اس میں آنے والا ہے۔ پاکستان کو تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا، اگر 2 مہینے کے اندر اندر ہم کہیں سے گندم خریدنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی جو گندم آنی ہے وہ اپریل میں آنی ہے، 2 صوبے آپ کے متاثر ہوئے ہیں کہ جہاں پر اس دفعہ بہت کم گندم اگنی ہے، پورا بلوچستان، یا کہیں 75% بلوچستان اور 50 یا 40% سندھ۔ اگر اس کی گندم نہیں اگتی کہ جو اسی 20 نومبر تک اگنی ہے، اگر 20 نومبر تک بیج نہیں ڈلتا تو اپریل میں یہ گندم نہیں آنی، اگر نہیں آنی ہے تو اس کا مطلب ہے قحط والا سلسلہ اس پاکستان میں پیدا ہونے والا ہے، وجود میں آنے والا ہے۔ ہر چیز تو مہنگی ہوگی، آپ برداشت کر ہی رہے ہیں، لیکن آٹا شاید ہر چیز کو چھوڑ جائے گا اگر کہیں سے بڑے پیمانے پہ نہ خریدی گئی۔ خریدتے کہاں سے آپ؟ یوکرین سے، پتہ ہے آپ کو، یوکرین سے آپ گندم خریدا کرتے تھے، اس پر رشیا کا حملہ ہو گیا ہے، اب وہ ترکی کے ذریعے سے نکل رہا ہے باہر جو آٹا نکل رہا ہے۔ یہ ترکی آپ کو آٹا اگر فرض کر لیں آپ کو دینا بھی پڑ جائے، آپ کو لینا بھی پڑ جائے، تو کیا وہ آپ کو کسی ایسے ریٹ پہ دے گا کہ آپ زندگی گزار سکیں؟ ترکی کے ہاتھ میں رشیا کا نہیں، یوکرین کا آٹا ہو، کہ جیسے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس پورا مناپلی ہو جائے اس کی، کہ جو بھی گندم یا جو بھی یوکرین سے چیزیں نکلنی وہ ترکی اردوغان کے ہاتھ میں ہو، رجب طیب اردوغان کے۔ بہرحال تو ایک بحران، شدید بحران کا یہ ملک، اور ڈیفالٹر اس اعتبار سے کہ بقول جو اس وقت تجزیہ نگار بیٹھے ہیں کہ ہم پہلے 75% پہ پہنچ گئے ہیں، ہم قرضہ نہیں دیں گے تو 75% خطرے میں ہم ہیں ہی ہیں۔ اگر ہم کہ 100% پر پہنچ گئے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حالت جو سری لنکا والی ہو جائے گی۔ سری لنکا والی حالت نہیں ہونے والی، بات یہ کہ ہم اس سے بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم وہی ہو جائیں گے جو ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا کہ جو فقیر ہوتا ہے اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، ایسا ہی ہوگا بھائی، ہم بیگر ہو جائیں گے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ پھر کیا مطلب یہ کہ پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اب اگر آپ کے ملک میں صرف گورنمنٹ کی تنخواہیں دینی ہیں، بجلی اور گیس اور فلاں، یہ تو الگ باتیں بھائی، اگر آپ کے ملک میں صرف تنخواہیں دینی ہے نا، وہ بھی گورنمنٹ کی، تو پھر ٹھیک ہے، آئیں ڈیل کرتے ہیں۔ 4 سے 5 چیزیں آپ کی خطرے میں، میرا خیال ہے کہ آپ سب متوجہ ہیں اس طرف، آپ کی 4-5 چیزیں خطرے میں۔ اچھا، کیا عمران خان کے آنے سے سب بہتر ہو جائے گا؟ کچھ نہیں معلوم کس کے آنے سے کچھ بہتر ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا ہو بھی جائے، فرض کرو آ بھی جائے، تو کیا فوراً سنبھال بھی لے گا؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کچھ ان 7 مہینوں میں ہوا ہے نا، الگ بات ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، 70 سال سے ہماری یہ حالت ہے۔ اس ملک کی تعمیرات پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا آپ کو سنے ہوئے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا کوئی نئی صنعت لگی ہے، اس ملک کے اندر کوئی نیا بڑا کام ہوا ہے، یعنی گوادر میں جو ہوا تھا سی پیک، ایک چھوٹا موٹا نام ہے، اس کے بعد آپ نے کبھی کوئی بات سنی نہیں۔ ملک ترقی نہیں کرتا بھائی جب تک ہر ہفتے کوئی بڑا کام نہ ہو رہا ہو، ہر ہفتے کوئی بڑا پروجیکٹ نہ چل رہا ہو، گورنمنٹ کوئی نیا کام نہ کر رہی ہو، نہیں چلتے۔ یہاں تو ہے ہی نہیں اس طرح کا سلسلہ، کیونکہ آدمی کو، نوجوان کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس محنت کا کیا ملنا ہے، کچھ بھی نہیں ملنا، وہ کیوں محنت کرے گا؟ یہاں پر صرف لوٹا جاتا ہے، اس ملک کو صرف لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال تو 75 سال سے حالات خراب تھے، ان 7 مہینوں نے 75 سال کے ریکارڈ توڑ دیے، ان 6 مہینوں نے 75 سال کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اب آنے کے بعد فوراً سنبھال بھی لے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آیا یہ آنے کے بعد واقعی سے انقلابی نعروں باقی رہے گا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نعروں پہ باقی بھی رہے، اس کو کوئی کام کرنے دے گا اگر یہ انقلابی روش کے ساتھ چلے گا؟ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم تبدیلی بھی آ جائے نظام میں، تب بھی بہت تیزی سے مشکلات کی طرف جا رہے ہیں، ہر طرح کی مشکلات، اقتصادی مشکلات تو اس میں سب سے اوپر ہیں، ہر طرح کی مشکلات ہو۔ جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے اور وہ آپ کے ہاتھ میں کچھ رکھیں گے تو اس کا مطلب وہ چند مطالبے آپ سے کریں گے، پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو، پہلے بھی IMF کی بنیادوں پر، ورلڈ بینک کی بنیادوں پر آپ کے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ ٹیکس وہ لگواتے ہیں آپ سے، کون سا ڈیم بنانا ہے وہ آپ سے طے کرتے ہیں، بجلی کتنے کی دیں گے وہ طے کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی وہ طے، ہر چیز وہ طے کرتے ہیں۔ اب وہ اور تھوڑا آگے بڑھیں گے، وہ کہیں گے بھائی نیوکلیر کے اوپر فارغ ہو جائیں، نیوکلیر سے، جیسے یوکرین کو اور لیبیا کو فارغ کیا تھا، صدام کو فارغ کرنا چاہتے تھے، وہ تو جھوٹ بولا تھا، صدام کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ان 2 ملکوں کو فارغ کیا انہوں نے۔ دیکھ لیجیے لیبیا اور یوکرین کا حال کیا ہے اس وقت۔ پہلی چیز ہے کہ نیوکلیر ختم کریں، اچھا بھائی، اور دوسرا مطالبہ اسرائیل کو تسلیم کریں، سیدھی بات ہے، ڈیفالٹر ہو رہا ہو نا بھائی، بچا لیتے تمہیں، اسرائیل کو تسلیم کر لو، بس یہاں رک جائیں گے؟ جی نہیں۔ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ انڈیا کے ساتھ حالات کو بہتر کریں، چلو انڈیا کے ساتھ بھی رابطے کو آپ نے بہتر کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا یہ کہ افغانستان ہو چاہے ایران ہو،
کہیں پر بھی ہمیں حملہ کرنا ہو آپ اپنی زمین ہمارے حوالے کریں. آپ روک سکیں گے اپنی زمین کو ان کے حوالے کرنے سے؟ آپ کی حکومت کہیں بھائی اپنے آپ کو بچاؤ، جو ہوتا ہے ہونے دو. تو اس طرح کے چند مطالبات وہ آپ سے کریں گے، چند مطالبات وہ آپ سے کریں گے اگر آپ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہر اسلامی ملک کا حال یہی ہونا ہے، چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں. انہوں نے اسرائیل کو اس خطے میں بنایا اسی لیے تھا کہ اسرائیل سپر پاور بنے گا اس علاقے کی، جس کو وہ مشرق وسطیٰ کہتے ہیں اور ہم مغربی ایشیا کہتے ہیں. رہبر موزم نے ابھی بڑی تاکید کر دی ہے نا پچھلی تقریر کے اندر کہ ہم نہیں کہیں گے مڈل ایسٹ. تم مڈل ایسٹ کہتے ہو کیونکہ تم اپنے آپ کو کہیں رکھ کے باقی پوری دنیا کو نا بعید اور قریب کرتے رہتے ہو، سینٹر کرتے رہتے ہو. ہم اس کو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جو اصل بات ہے ہمارا یہ مغربی ایشیا ہو. اس پورے علاقے کے اندر ایک سپر پاور رہنی تھی، وہ اسرائیل بنائی اسی لے گئی تھی. باقی یہ سارے ملک چھوٹے چھوٹے ہونے تھے، ڈیسائیڈڈ تھا، ڈاکومنٹڈ تھا. یوں بھی نہیں کہ چھپاتے ہوں اپنی باتوں کو. اس میں چند ملک اکڑ گئے اور انقلاب کی وجہ سے انقلاب ایران آ گیا تھا اس لیے ذرا ترکی میں جرأت آ گئی، انقلاب ایران آ گیا تھا اس لیے پاکستان میں جرأت آ گئی، انقلاب ایران آ گیا تھا اس لیے افغانستان جیسے ملک میں بھی جرأت آ گئی. یہ جرأتیں آ گئی تھیں، عراق میں جرأت آ گئی، ورنہ سب چھوٹے چھوٹے ملک بننے تھے. بہر ہم بہت خطرے میں اس وقت، اور اقتصادی لحاظ سے شاید سب سے زیادہ خطرے میں. یہ حالات رہے تو آگے کچھ اس سطح کی مہنگائی ہونے والی ہے کہ آج بھی ایک متوسط گھرانہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہا ہے. کئی جابیں کرتا ہے، شاید گھر کا ہر فرد جاب کرتا ہے. آگے ان حالات نے جو ہے نا وہ بہت ماحول کو خراب کرنا ہے. بیداری ہی اس کا بنیادی حل ہے. بیداری یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ شعور پہلے بیدار ہو. اور آسان کرتے ہیں، دیکھیں یہ ملک ایسا نہیں ہے جیسا اس کو دکھایا جا رہا ہے. ملک اتنا خالی اور کنگلا نہیں ہے جو یہ شو کیا جاتا ہے. یہ ملک نہ صرف اپنے آپ کو پال سکتا ہے اگر اس کی سیاست اپنے ہاتھ میں ہو، کہ اختیارات اپنے ہاتھ میں ہوں. نہ صرف اپنے آپ کو پال سکتا ہے، یہ سارے پڑوسیوں کو پال سکتا ہے، سارے پڑوسیوں کو پال سکتا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس نے پاکستان کے اوپر سنجیدہ کام کیا ہے وہ بتاتا ہے، جس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں بھی اس کو معلوم ہیں، اور انشاءاللہ جو 4 موسم کی وجہ سے آسمان سے برستی ہیں چیزیں وہ بھی اسے معلوم ہے. جو پانی کا نظام ہے، جو کشاورزی، دوسرے لفظوں میں زراعت آپ کے پاس ہے، جتنا جفاکش مومن مسلمان آپ کے پاس موجود ہے، جتنے شاندار آپ کے پڑوسی ہیں اور اتنی پاپولیشن والے پڑوسی ہیں، بھائی سپر پاور بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا اس پاکستان کے اندر موجود ہیں. پہلے بھی شاید آپ کے محفلوں میں کہہ چکا ہوں. جو باہر سے آ کے دیکھتا ہے نا، ہم تو اندر رہ رہے کہ ہماری حالت تو فقیروں والی ہو ہی گئی ہے، تو یقین کر بیٹھے ہیں حکمرانوں کی باتوں کا کہ شاید ایسے ہی ہے. لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ یہ پاکستان کے حکمران کوئی بھی ہو، جمہوری ہو یا ڈکٹیٹر ہو، جو بھی رہا یہاں پہ، آپ دیکھیں صرف انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. کتنا بنایا، آپ کو لوٹا، صرف آپ کو لوٹا. ابھی زرداری صاحب کے صرف پروفٹ بینکوں کا لکھ رہے تھے کہ جو ان کے بینکوں میں پیسے رکھے ہیں اس کا پروفٹ لکھ رہے تھے. وہ اربوں میں جا رہا تھا، ارب روپوں میں جا رہا تھا، خالی وہ پروفٹ کے جو بینکوں سے آتا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ نواز شریف کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سارے جرنلائز جو باہر چلے جاتے ہیں ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سب کہاں؟ اس ملک سے گئے نا، اس ملک سے نکالا ہے نا انہوں نے، اس ملک سے نہیں چھوڑا ہے نا بھائی. اور ابھی بھی یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پھر 5ویں پاپولیشن دنیا کی، پاکستان پاپولیشن پرسنٹیج عوام کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے دنیا میں، 5ویں نمبر پر پاپولیشن کے اعتبار سے. آپ ابھی بھی اس ملک کو، اگر اس کی تقدیر کے فیصلے خود ملک میں شروع ہو جائیں تو آپ اس ملک کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد علیہ.